تو جس طرح باقی مہینوں کے حوالے سے مسلمانوں میں کچھ غلط فہمیاں، کچھ غلط اعتقادات پائے جاتے ہیں، اسی طرح سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خلاف شرع ہیں، جو کہ دور جاہلیت کی یادگار ہیں۔ دور جاہلیت میں مشرکین مکہ ایسے اعتقادات اور خیالات سفر کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں ان اعتقادات، ان نظریات کی نفی فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود افسوس سے وہی اعتقادات اور نظریات آج بھی کچھ مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، وہی دور جاہلیت والے افکار۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہر لمحے، ہر وقت، ہر دن، ہر مہینے اور ہر سال میں ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ عقیدہ، ایمان، اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے مہینے میں عقیدہ اور ہو، محرم کے مہینے میں عقیدہ اور ہو، سفر کے مہینے میں عقیدہ اور ہو، رجب کے مہینے میں عقیدہ اور ہو۔ عقیدہ ایک غیر متبدل چیز ہے، یعنی جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں اعتقادات اور نظریات ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ ہاں، انسان کا جو عمل ہے اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ کبھی اس نے زیادہ عمل کر لیا، کبھی اس میں کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اور عمل کی جو کوتاہی ہے اس میں اللہ رب العزت درگزر فرما لیتے ہیں، لیکن عقیدے کی کوتاہی میں درگزر نہیں۔ عقیدے میں اگر شرک و کفر ہوا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم آپ کا ٹھکانہ بنے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ دو ٹوک فیصلہ اللہ رب العزت۔ اور اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ باقی جو گناہ ہیں اللہ رب العزت معاف کر دے، اگر چاہے تو، اس کی مشیت اور ارادہ ہو تو معاف کر دے، اگر معاف نہ کرے تو سزا دے کے جنت میں بھیج دے۔ لیکن شرک کرنے والے کو اللہ رب العزت نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العزت نے مشرک پر جنت کو حرام کرا دیا۔ اس لیے عقیدے کا خاص دھیان رکھیں کہ عقیدہ ایک غیر متبدل چیز ہے، وہ ایک حتمی اور ایسی چیز ہے جس میں کبھی بھی کوئی لغزش اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں۔ تو جو دوسرے مہینوں میں عقیدہ ہے وہی سفر کے مہینے میں عقیدہ ہے، جو دوسرے مہینوں میں عقیدہ ہے وہی ربیع الاول میں عقیدہ ہے، جو دوسرے مہینوں میں عقیدہ ہے وہی رمضان مبارک میں، وہی محرم میں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دور جاہلیت کی کچھ چیزیں ہم نے ان سے مستعار لے لی۔ سفر کے مہینے کو دور جاہلیت میں منحوس مہینہ شمار کیا جاتا ہے، ایسا مہینہ جس میں لوگ کسی کاروبار کو شروع کرنے میں، کوئی کام کاج شروع کرنے میں، کوئی بڑا منصوبہ شروع کرنے میں، شادی کرنے میں، منگنی کرنے میں، کوئی بھی اہم کام کرنے میں وہ لوگ ہچکچایا کرتے تھے، بلکہ رک جایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ بڑا بھاری ہوتا ہے، سفر کے مہینے میں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم نے سفر کے مہینے میں یہ کام کیا تو اس کام میں نحوست پڑ جائے گی، یہ کام بے برکتہ ہو جائے گا، اس کام میں نقصان ہو جائے گا، شادی کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، منگنی کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، کاروبار کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے سفر کے مہینے کے بارے میں جو دور جاہلیت میں مشرکین مکہ کا تھا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں اس کی نفی فرما دی. فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر. جس طرح دیگر کچھ چیزوں کی نفی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں اس حدیث میں بیان فرمائی. پہلی 3 چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی، کیونکہ وہ ہمارے موضوع سے متعلق تو ہے لیکن اس میں اگر ہم جائیں گے تو آج کا موضوع تشنا رہ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کی جو بدشگونی کا عقیدہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں. ایسا ہر عقیدہ اور نظریہ باطل ہے جس کے مطابق سفر کے مہینے میں کسی قسم کی کسی نحوست کا کوئی تصور پایا جاتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک لفظوں میں نفی فرما دی. سفر کے مہینے میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں. سارے دن اللہ رب العزت کے پیدا کردہ ہیں. پورا سال، پورا ہر مہینہ، ہر دن، ہر لمحہ اللہ رب العزت کا پیدا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے کسی مہینے کو، کسی دن کو منحوس پیدا نہیں کیا. اور مشرکین مکہ کا اعتقاد تو ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ وہ ایک مہینے کو منحوس کہتے تھے. ہم نے صرف اس مہینے کو نہیں بلکہ آگے بڑھ کر مشرکین مکہ سے بھی کچھ قدم آگے بڑھا کر ہمارے لوگوں نے تو کچھ دنوں کو بھی منحوس مان لیا ہے. منگل کے دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے. منگل کے دن کو ہمارے اس معاشرے میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا معاشرہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے، جو آپ کا مطیع و فرما بردار ہونے کا دعوے دار ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ منگل کو منحوس سمجھ لیا. اور ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ منگل کے دن مانگنے والے مانگنے آتے ہیں اور وہ باقاعدہ صدا لگاتے ہیں، لوگوں کے نظریات کو، ان کے افکار کی ترجمانی کرتے ہوئے ان سے پیسے مانگتے ہیں. منگلوار سروں ٹلے پار، کہ منگل کا دن بہت بھاری ہوتا ہے تو آپ ہمیں کچھ دیں گے تو آپ کے سر سے بھار ٹل جائے گا. منگل کے دن کو منحوس مانا جائے. کچھ دنوں، کچھ لمحوں کو، کچھ وقتوں کو منحوس مانا جاتا ہے، کچھ کاموں کو منحوس مانا جاتا ہے. رات کے وقت جھاڑو نہیں لگانا. کبھی کوئی کہتا ہے کہ صبح صبح جھاڑو نہیں لگانا. کوئی کہتا ہے کہ فلاں دن میں کپڑے نہیں دھونے ورنہ غربت آ جائے گی. کوئی کہتا ہے جی فلاں دن میں فلاں کام، فلاں وقت میں فلاں کام نہیں کرنا. یہ جو نحوست کا تصور ہے کہ فلاں کام منحوس ہوتا ہے یا فلاں وقت منحوس ہوتا ہے یا فلاں مہینہ منحوس ہوتا ہے، یہ جاہلی کام، جاہلیت کے دور کا کام ہے جس کا اسلامی معاشرے میں بالکل کوئی تصور نہیں ہو سکتا. لیکن آج مسلمان کیے بیٹھے ہیں. تو سفر کے مہینے کے حوالے سے بہت سی باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی، بہت سے کام رواج دے رکھے ہیں. جب لوگ اعتقاد میں، عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں تو پھر لوگ ان کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اعتقاد کی کمزوری کا ہمیشہ فائدہ اٹھایا گیا. ہر دور میں جب لوگوں نے دیکھا کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے لوگوں کے عقیدے میں کمزوری ہے تو انہوں نے بہت سے کھانے پینے کے بھی کام شروع کروا لیے کہ بھی سفر کے مہینے میں یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے عبادات گھاڑ لی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں اور اس چیز کی نفی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہ جی سفر کی پہلی رات ہے یا سفر کا پہلا دن ہے یا سفر کا پہلا ہفتہ ہے یا سفر کا آخری بدھ ہے، اس میں یہ نمازیں آپ پڑھیں. اپنی طرف سے بدعات نکال لی. دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل اور اکمل دین دے کر گئے. اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، نہ اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش، نہ آپ دین میں سے ایک حرف کم کر سکتے ہیں نہ آپ اس میں ایک حرف کا اضافہ کر سکتے ہیں. دین مکمل ہو گیا ہے. نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، تو نماز روزہ اپنی طرف سے گھڑ لینا یہ شریعت سازی ہے، یہ اللہ کے دین میں اضافہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نمازیں تھیں جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا، جن سے اللہ راضی ہوتا،
ساری نمازیں نہ صرف امت کو بتائیں بلکہ پڑھ کے عملی نمونہ امت کو دکھایا۔ تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، نفل نوافل ہیں، نمازوں سے پہلے ہیں، نمازوں کے بعد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا بیان فرمایا، پھر ان کے فضائل بیان فرمائے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، فلاں سنت فلاں نفل کی فضیلت کیا ہے، فلاں 2 رکعتیں ان سے یہ فائدہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنے کا یہ ثواب ہے، مسجد میں آ کر 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا، نہ کوئی تہجد پڑھنے والا الا ماشاء اللہ، نہ کوئی اشراق پڑھنے والا، نہ نفل نوافل کا زیادہ اہتمام کرنے والا، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں۔ توجہ کیا ہے جی، فلاں نماز ہے، فلاں نماز فلاں بزرگ نے نکالی ہے، اس نے بنائی ہے اور اس نے اس کا فلاں ثواب بیان کیا ہے، لہٰذا اس کو پڑھو۔ نمازیں بنا لی، سفر میں بھی، سفر کے آغاز میں ایک نماز ہے جی 4 رکعتیں پڑھیں اور پہلی رکعت میں 15 دفعہ سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں جناب قل ھو اللہ احد 11 دفعہ پڑھیں، پھر تیسری رکعت میں فلاں سورت 15 دفعہ، پھر چوتھی میں فلاں سورت 15 دفعہ۔ یہ نمازیں اپنی طرف سے بنا کر ہمارے دین میں داخل کر کے ہمیں اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل دین دے دیا ہے۔ جو نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائیں، جن کی فضیلت بیان فرمائی، ہمیں وہی کافی ہیں، انہی پر ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے چیزیں بناتا ہے یا کسی کی بنی بنائی چیزوں کو دین بناتا ہے اور ان پر عمل درآمد کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقوں کو چھوڑتا ہے، تو وہ عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہیں ہے، زبانی طور پر تو دعویٰ کر رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے نہ تو نحوست کا کوئی تصور ہے کہ سفر کے مہینے میں فلاں فلاں کام نہیں کرنا، یا سفر کے مہینے میں کیا جانے والا کام نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، یا سفر کے مہینے میں کوئی کام کریں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، جس طرح شادی کے بارے میں تصور ہے۔ ایک تو اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ اور آج آپ دیکھیں ہمارا اتنی ترقی یافتہ دور میں ہم جی رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں، لیکن ہمارے عقائد اور افکار دیکھیں دور جاہلیت سے بھی پیچھے کو جا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ شادی حال دیکھیں جا کے سنسان پڑے ہیں، بہت کم کسی شادی کا کوئی فنکشن آپ کو ان مہینوں میں نظر آئے گا۔ محرم کا مہینہ گزرا، سفر کا مہینہ جا رہا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہر قسم کی موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کوئی تفریق نہیں کی کہ فلاں مہینے میں شادی کرو، فلاں مہینے میں نہ کرو، فلاں مہینے میں نکاح کرو، فلاں مہینے میں منگنی کرو، فلاں مہینے میں نہ کرو، فلاں مہینے میں کاروبار کرو، فلاں میں نہ کرو۔ ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، مطالعہ کریں، ہر مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو غزوات نظر آئیں گے، شادیاں نظر آئیں گی، معاملات نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان ساری چیزوں کی نفی فرما دی، لیکن آج بھی مسلمان دور جاہلیت میں جی رہے ہیں، بلکہ میں نے گزارش کی ہے کہ دور جاہلیت سے بھی تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش میں